سوال یہ ہے شب برات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم ریپیٹڈلی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لغوی معنوں سے آگاہ نہیں ہوتے. شب برات ہے آج، مطلب کیا ہے آج؟ دیکھو یہ برات جو ہے، سب سے پہلے تو میرے عزیز دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے کا شکریہ، بیٹھنے کا شکریہ، دعاؤں کا شکریہ. وسیم بھائی بڑی ضروری بات ہے یہ. برات کا مطلب ہوا نجات، بچ گئے. اچھا یہ جملہ مجھے ایسے خیال آتا ہے، برات، بچ گئے. ہاں جی، مجھے یاد ہے اسکول کے زمانے میں، اللہ کا شکر ہے کالج کے زمانے تک نا، کبھی اگر سپلی آ جاتی تھی نا. اچھا آتی تھی؟ سپلی آ جاتی تھی یار، ٹھیک ہے. تو جب سپلی آتی تھی تو اب سپلی آنے کے بعد جو سوال جواب، اب جو اگلے سپلی میں جو سوال آنے ہیں جن کے جواب دینے ہیں، ہاں اس کو بھی تو کلیئر کرنا ہے. ظاہر ہے. تو اس کے لیے پھر ہم وہ کوسچن پیپر نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ جو کوسچن پیپر کی بکس بنتی تھیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس نوعیت جس کے میں کیا کیا سوال ہے اور اس کا جواب ہے، اور سوال ہے اور اس کا جواب ہے، اور بالکل. سوال ہے اور اس کا جواب ہے. بالکل. تو وہ جیسے ہی ہاتھ آتا تھا نا، تو مجھے اپنے ایک دوست کا ایک جملہ یاد ہے. اس کے ہاتھ میں جب وہ سالونگ پیپر آئے نا، تو اس کے منہ سے فوراً نکلا، ارے یار بچ گئے. اس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں، عام فہم، بچت ہو گئی. بچت ہو گئی، بچ گئے. ٹھیک ہے. تو علماء کی ایک کثیر تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، وہ جو یہ قرآن کی ایک آیت ہے نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم. پھر اللہ نے اپنی کتاب کی قسم اٹھائی، پھر کہا کہ ہم نے اس رات کے اندر ایک ایسا کلام، ایک ایسی کتاب اتاری ہے. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایسا سالونگ پیپر اتارا ہے کہ اس میں جو جن امور کا ذکر ہے، اگر تم نے ان کو فالو کر لیا تو بچ گئے، بچ جاؤ گے. برات ہو گئی. برات ہو گئی، بچ جاؤ گے. علماء کی ایک جمہور علماء جو ہیں اس رات کو اس آیت کے مصداق میں لیلۃ القدر کو بھی لیتے ہیں. ٹھیک. لیکن علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس رات کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور قوموں سے خطاب ہوتا ہے. صرف انڈیویجولی نہیں بات کرتے، اجتماعی قوموں سے خطاب ہوتا ہے. بھائی ہاں بھائی، فلانی قوم، فلانے لوگ، فلانے انسان، وسیم بادامی، جنید جمشید، فلاں بن فلاں، کیا پرابلم ہے تمہاری؟ اب پرابلمز تو سب کی ہیں، ٹھیک ہے، بے حساب ہے. جو پرابلمز ہیں لے آؤ میرے سامنے، آج میں ان کو سالو کرنے کے لیے اتر آیا ہوں یہاں تک. یہ ہے فلسفہ آج کی رات. برات. تو اب یہ بھی تو ضروری ہے کہ یہ بھی تو پتا ہو کہ مانگنا کیا ہے اس سے. وہ اللہ کے نبی سے سیکھا ہم نے، صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، اور اعمال کر کے دکھائے. اس پر اس طرح عمل کرو یہ ملے گا، اس پر اس طرح عمل کرو یہ ملے گا، کڑوی بات کو پی جاؤ یہ ملے گا. غصے کی حالت آئی، اب برداشت نہیں ہو رہا، شدید غصہ ہے. غصے کی حالت میں غصے پر عمل کرنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے، غصے کی حالت میں جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، تو دعا کر لی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. واہ. ہاں. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ سے لینا کیسے ہے، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں کیا پتا تھا اللہ پاک سے کیسے لینا ہے؟ ہمیں تو ادھر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین نظر نہیں آ رہے نا. ہاں صحیح. ہمیں تو نہیں پتا کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، وہ اللہ کے نبی سے پتا چلا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں تو نہیں پتا کہ سخی کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. ہمیں تو نظر آتا ہے صدقہ دیا پیسے گھٹ گئے. ہمیں تو نظر آیا سود کمایا پیسے بڑھ گئے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. بظاہر ایسا ہے. تو اللہ پاک یہاں آ جاتے ہیں
اور اللہ سے لینے کا جو طریقہ ہے اس کو سنت نبی کہتے ہیں. بس اب میں چاہتا ہوں چونکہ آپ نے یہ بات یہاں تک پہنچا دی کہ اللہ پاک یہاں آ جاتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, تو میری یہ گزارش ہے کہ خداوند تعالیٰ کی حضور حمد باری تعالیٰ کہ اگر آپ اسی موقع پر کچھ اشعار نظم کے انداز میں سنا دیں گے تو وہ ذرا ایک مزید سما بھی بن جائے گا, اور جو ایمان کا درجہ حرارت جو کہ اس وقت بڑھا ہے اس میں ذرا مزید تازگی آئے گی. اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے پیارے بھائی. میرے ذہن میں یہ حمدی ہے بلکہ یہ ایک مناجات ہے, ٹھیک ہے. اور مناجات میں کیا ہوتا ہے کہ مناجات میں آدمی اللہ سے بات کرتا ہے, اللہ سے کلام کرتا ہے. تو یہ کلام ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھا تھا اپنے سننے والوں کو گھر پر اور یہاں پر جو ہیں ان کے سامنے پڑھتا ہوں. اس کا نام ہے میرا دل بدل دے. میرا دل بدل دے. میرا دل بدل دے. واہ, سب بولے آمین. او میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے. دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی. میرا ظاہر سنور جائے الہی. میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے. محبت کے نشے میں چور کر دے. ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے. جزاک اللہ. یا مقلب القلوب, قلب کو تبدیل کر دینا. واہ واہ واہ, بہت اچھا. لیکن یہ بتائیے کہ اب اگین میں اپنی ہی حد تک اگر یہ بات بالکل ظاہر ہے, سچ ہے, مسمم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ ذات خداوند تعالیٰ اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب کو تبدیل کرنے کے لیے، اس نفسا نفسی اور مارا ماری کے دور میں سکون پانے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، بلکہ وہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ لیکن میں جب اپنے اوپر کسی اور کی بات نہیں کرتا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جب ان ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کچھ لمحات کے لیے تو میں واقعی بڑا پرسکون اور بہت ٹھیک ٹھاک محسوس کرتا ہوں، لیکن پھر وہی شب نجات کی ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی ہے، پھر وہی پرانے وسیم بادامی صاحب، پھر سارا کچھ ویسا ہی ویسا۔ اب اس نام میں تو اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ یہ تبدیل کر سکے، لیکن تبدیل ہو نہیں رہے ہم۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھو، اللہ نے انسان کو خامیوں کا پتلا بنایا ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہاں بے شک، لیکن اللہ نے اس کے اندر دو صفات رکھی ہیں۔ خطا کے پتلے کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ خطا کے پتلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں کہہ رہے، فرشتے تو کوئی خطا ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کو فرشتوں کے بارے میں کہنا چاہیے تھا نا کہ ان کو تو میں نے ان سے بہتر چیز تو کوئی بنائی نہیں میں نے، کیونکہ وہ خطا نہیں کرتے، تو وہ تو خطا ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا ایک حکم نہیں توڑتے۔ ہم دھڑا دھڑ توڑے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر میری کوئی مخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات، سب سے بہتر مخلوق یہ ہے میری، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اگر یہ بات نہیں مانے گا تو یہ جانور سے بدتر ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور اگر بات مان لے گا تو پھر میرے بعد اس کا درجہ ہے۔ there is another aspect also، اگر ایک ایکسٹریم اشرف المخلوقات ہے تو دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر، سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمارے اندر یہ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم رحم اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت کو ٹھکرا دیا، جا کے کعبے کے پردے کو پکڑا اور کپڑے کو پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر، مجھے معصیت عطا فرما۔ کرتے رہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو ان کو آواز آئی کہ اے ابراہیم مجھ سے معصیت مت مانگ، وہ میں کسی کو نہیں دوں گا، مغفرت مانگ، وہ ہر ایک کو دے دوں گا۔ اللہ معصیت، گناہوں سے معصیت مت مانگ، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا، گناہوں سے پاک تم میں سے کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ اب اس کی تفریق کیجئے، ذرا واضح کیجئے، اس کا مطلب معصیت مغفرت، معصیت سے مراد یہ اس آدمی کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ بزرگ یہ تھوڑی ہے، بزرگ وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ بھائی ایک آدمی کے اندر 100 غلطیاں ہیں، اب اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کیا تو اب ایک نیکی آ گئی، 99 غلطیاں ہیں، پھر اور اس نے اپنے آپ پر محنت کی، کرتے کرتے وہ 98 97، جیسے ہی 51 اچھائیاں آئیں اور 49 برائیاں آئیں، ہم کہتے ہیں حضرت تشریف لائیے، کیونکہ اب پلڑا یہ والا بھاری ہو گیا۔ وہ حضرت بھی اپنے اندر بے شمار کمیاں رکھتے ہیں۔ تو ہم تو گناہوں کے اگر ہم گناہ نہ کریں تو پھر اللہ کے غفار ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر تو اس نے پھر اپنے آپ کو غفار کہا کیوں ہے؟ کس کے گناہ معاف کر رہا ہے وہ؟ پھر تو یہ اللہ کے صفات میں سے یہ نام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے ایک مرتبہ ایک بات کی، میں نے شروع کے دنوں میں سنی ان سے، کہ اللہ کو طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ پسند ہے۔ واہ واہ واہ، کہ اللہ کا انسان اللہ کا مطیع ہو کر اس بات پر متکبر ہو، اگلے سے پوچھے، جیسے میں بادامی صاحب سے پوچھوں وسیم نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو پڑھ آیا ہوں، تم نے پڑھی نہیں پڑھی۔ ٹھیک، تو یہ تو کسی کو نماز کی طرف بلانے کا طریقہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کو اس مزاج سے زیادہ مزاج یہ پسند ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، I'm so sorry، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے تواب۔ توبہ اب فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کر دو بھائی، نہیں لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ 50ویں دفعہ مانگ رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی بار مانگتا ہے مجھے اتنا ہی اس پر زیادہ پیار آتا ہے، اللہ اکبر، یہ جتنی بار روتا ہے مجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہے، پھر معاف کر دو اس کو۔ واہ، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اب یہ مت لکھو جو یہ کر رہا ہے، اس کے معاملے کو میرے پہ چھوڑ دو، اور بندے سے فرماتے ہیں اے میرے بندے
دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. تو معافی مانگ کے تھک جائے گا, ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے. ہم اللہ کو بھی چیف منسٹر, چیف جسٹس کسی ملک کا سمجھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, آپ کی میری گندی قمیض اگر ایک یہ دریا میں لے جا کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے تو دریا کتنا گندا ہو جائے گا. آپ 100 قمیضیں لے جائیں, 1000 قمیضیں لے جائیں, 1,00,000 قمیضیں لے جائیں, دریا نے تو گندا نہیں ہونا. بے شک. وہ اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا ہے جس کا اول بھی نہیں پتا, آخر بھی نہیں پتا, اس کے تو سرے نہیں پتا. وہاں میرے آپ کے گناہوں کی کوئی قیمت نہیں. لیکن یہ اندر یہ ایک خواہش ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ واضح کیا کہ اس انداز کا استغفار سننا اللہ کو بہت پسند ہے. اب میں چاہتا ہوں آپ اس ہستی کا تذکرہ کریں اپنے نظم کے انداز میں جس ہستی کا تذکرہ سننا اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ہستی کا تذکرہ سننے سے زیادہ پسند ہے, یعنی کہ حضرت محمد میں تمہارے آپ کے اس پروگرام کے اور ARY کے توسط سے, حاجی رؤوف صاحب بھی بیٹھے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے, ہمیں بہت انکریج کرتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان سب حضرات کے ساتھ. میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں, ایک چھوٹی سی بات اس پروگرام کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں. ضرور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ابھی ہم نے تعریف کرنی ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پوری قوم کو سنانا چاہتا ہوں جس کا تعلق جنید جمشید وسیم بادامی, کراچی والوں, سندھ والوں, پنجاب والوں, پٹھانوں, بلوچوں سے لے کر پوری امت سے ہے. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. یہ آپ کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ مکے سے ہجرت کی اور مدینے آئے. تو یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے کہا, اے مہاجرین کی جماعت, یا معشر المہاجرین, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں 5 چیزوں کی. اللہ کا رسول اللہ سے پناہ مانگتا, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں 5 چیزوں کی کہ یہ تم میں آئیں. اچھا. 5 چیزوں کی جو تم میں آئیں. ٹھیک. یعنی یہ میری قوم میں آئیں, یہ مسلمانوں میں آئیں. صحیح. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک. جہاں اللہ رب العزت غفار ہیں, تواب ہیں, وہاں اللہ پاک اس دنیا کے چلانے والے بھی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. ملک کا حاکم اگر رحیم کریم ہے تو وہ ایک بات ہے, لیکن باغی کو معاف نہیں کرے گا. وہ باغی کی پکڑ ہوتی ہے, ٹریٹر نہیں معاف کیا جاتا جو بغاوت کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ہاں بھی باغی کی پکڑ ہوتی ہے, جو بغاوت کرتے اللہ کے سامنے کھلم کھلا, اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بغاوت کون کرتا ہے؟ بغاوت وہ نہیں کرتے جو بادشاہ کو بادشاہی نہیں مانتے, وہ تو کوئی بغاوت نہیں ہے. بغاوت تو یہ ہے کہ میں بادشاہ کو کہہ رہا ہوں یہ میرا بادشاہ ہے, یہ میرا اللہ ہے, اور پھر نہیں مان رہا اس کی, یہ ہوتی ہے بغاوت. جو بادشاہ کو بادشاہی نہیں مانتا تو وہ تو بغاوت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. جس طرح انگلینڈ کے رہنے والے کے لیے پاکستان کا صدر اس کا صدر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر پاکستان کے صدر کی بات نہیں مان رہا تو وہ بغاوت. لیکن میں اگر اپنے ملک کے صدر کو, اپنے ملک کے حاکم کو حاکم مانتا ہوں, پھر مجھے اس کی ماننی ہے. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں, غور سے سنیے گا. پہلی بات آپ نے فرمائی کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے, جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس قوم میں اللہ ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا اس قوم نے کبھی سنا نہیں ہوتا, اس کے بڑوں نے, اس کے پچھلوں نے ان کا سنا نہیں ہوتا. ایسی اموات آتی ہیں اس قوم کے اندر کہ جس کا ان سے پہلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. دوسری بات, جس قوم کے تاجر بے ایمان ہو جائیں, جو ناپتول میں کمی شروع کر دیں, اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم بادشاہ کا تسلط کر دیتا ہے جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ ان کے بچوں پر رحم کھاتا ہے. جس قوم کے لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ دینا بند کر دیں ان پر بارش روک دی جاتی ہے. کراچی والوں یہاں تو بارش ہوتی نہیں, ہوتی ہے اتنی بری ہوتی ہے کہ کوئی حساب نہیں. تو جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پر بارش روک دی جاتی ہے کہ اگر دنیا میں بے زبان جانور